حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر گشت میں ایک جگہ پھر رہے تھے، تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک جگہ گھر میں بتی جل رہی ہے، اور وہ کوئی پرانے زمانے کے مکان تھے، ایسا تو نہیں تھا یہ سیمنٹڈ پلر والے مکان اور سیمنٹ کی دیواریں، ایسا تو تھا نہیں، کچی کچی جھونپڑیاں تھیں، کچے کچے باڑے تھے۔ حضرت عمر ادھر سے نکلے تو گھر میں کچن کے اندر کیا ہے کہ وہ رسوئی میں دیا لگ رہا تھا۔ آپ نے دیکھا کیا بات ہے، سوئے نہیں ہے کیا؟ تو آپ وہاں کھڑے ہو گئے دیکھنے کے لیے۔ اب وہ بچے کہتے ہیں اپنی ماں سے کہ ماں ہمارے کو بھوک لگ رہی ہے، کھانا دے دے۔ ماں کہتی ہے بیٹا ابھی پکے گا، ابھی دے دوں گی۔ یوں کرتے کرتے ایک لڑکے کو نیند آ گئی، دوسرے کو بھی نیند آ گئی، ایک دو بچے اور بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا، آپ وہاں نزدیک گئے۔ آپ نے جا کر کہا بھائی کیا پک رہا ہے، ابھی تک نہیں پکا؟ اس نے کہا کہ جناب پک کیا رہا ہے، ہانڈی کے اندر کنکر ڈالے ہوئے ہیں اور پانی ڈالا ہوا ہے، نیچے سے آگ لگا رہی ہوں، بچوں کو کہہ رہی ہوں کہ کھانا پک رہا ہے۔ کہا اچھا؟ کہا ہاں۔ یوں کرتے کرتے میرے بچے سو جائیں گے؟ کہا 3 دن ہو گئے ہیں میرے بچوں کی یہی حالت ہے۔ پھر اس عورت نے کہا بلاؤ عمر کو کہ جو خلیفۃ المسلمین بنے بیٹھے ہیں اور ہم یتیموں کی خیر خبر نہیں لیتے، میں بے ایک بدوا ہوں اور یہ میرے یتیم بچے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تو بتایا نہیں کہ میں ہی عمر ہوں۔ آپ نے کہا تمہیں عمر کو اطلاع کرنی چاہیے تھی۔ کہا عمر کو اطلاع کیا کروں، عمر خود آ کر کے اطلاع لینی چاہیے، خیر خبر لینی چاہیے ہماری۔ کہا اچھا؟ کہا آپ وہاں سے نکل گئے، سیدھے آپ مال گودام پہنچے۔ وہاں سے آپ نے آٹے کا آپ نے کٹا لیا، آٹے کا گونی لی، چھوٹی تھیلی لی، آپ نے گھی کا چھوٹا ڈبہ لیا، آپ نے مرچ مسالے وغیرہ لیے اور اپنے کھندے پر وہ آٹا وغیرہ رکھ کر کے آپ روانہ ہونے لگے۔ تو جو مال گودام پر جس کی ڈیوٹی تھی نا، اس نے کہا حضرت کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا کہ کسی غریب کے کھانا کھلانے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ آٹا میرے کھندے کے اوپر رکھ دو، مجھے دے دو، آپ سلطان ہو، آپ حاکم ہو۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، قیامت کے دن بھی تو میرا بوجھ اٹھا لے گا؟ نہیں، میں خود ہی لے جاؤں گا، ساتھ چلنا ہے تو چل۔ وہ بیچارہ ساتھ ساتھ چلتا رہا اور حضرت عمر وہاں پہنچے، اور پہنچ کر کے آپ نے وہاں پر اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندا، توا رکھا، آنچ لگائی۔ وہ آپ کا خادم کہتا ہے کہ آپ کی داڑھی کے اندر سے میں نے دھواں نکلتے ہوئے دیکھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ بہت دیر ہو گئی، کھانا وغیرہ پک گیا اور کھانا وغیرہ ان بچوں کو کھلایا اٹھا کر کے حضرت عمر نے اپنے ہاتھوں سے۔ جب ان کو کھانا وغیرہ کھلا چکے، اس کے بعد حضرت عمر نے اس بائی سے کہا کہ بھائی تم بھی کھا لو۔ انہوں نے بھی کھا لیا۔ پھر حضرت عمر نے اس بائی سے کہا کہ دیکھ تو عمر کو معاف کر دے، قیامت کے دن سوال مت کرنا عمر کے بارے میں۔ اس نے کہا نہیں، میں عمر کو معاف نہیں کرتی۔ عمر نے خیر خبر کیوں نہیں لی؟ میں تو عرض کا پایا پکڑ کر کہوں گی کہ عمر نے ہمارے ساتھ یہ ویوہار کیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ میرے واسطے تم عمر کو معاف کر دو۔ تو پھر اس بھائی نے کہا کہ میں تمہارے واسطے عمر کو معاف کر دوں؟ کہا ہاں۔ کہا ٹھیک ہے، میں معاف کرتی ہوں، مگر کیا ہے کہ اللہ سے دعا بھی کرتی ہوں کہ عمر کی جگہ اللہ پاک تمہیں خلیفہ بنا دے۔ حضرت عمر نے پھر مسکرا کر فرمایا کہ بھائی خلیفہ میں ہی ہوں، میرے سے بھول ہو گئی ہے، معاف کرنا۔